وأصحابي وللصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق المواد بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. کرنٹ تو تھوڑا جی مسئلہ ہے. کرنٹ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ عمن والہ حزم برہان ہدی پاک بارگاہ دے اندر دو فریاد و التجا ہے. حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے. صدقہ مدینہ دے تائیدار محبوب خدا و شرف انبیاء بعد الہی مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دے ظلف امبریندہ نعلین پاک دے تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو پچھلے جمعۃ المبارک شریف تو سلسلہ وار ایک موضوع دا آغاز کی تھا سے. اس دا عنوان سے ضرورت ولایت. تو آج بھی اس سے عنوان کو آگے بڑھانا چاہنا. دعا کرو اللہ رب العالمین میں سمجھانے دی توفیق نصیب فرماوے اور جناب انہوں سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے. سارے سارے واسطے اصلاح دا سامان بنا. دوستو جو پچھلی دفعہ بیان کیا تھا اس کا خلاصہ جناب انہوں سامنے رکھ دینا. جناب انہوں نے بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی لوگ ہیں نا انہوں نے سب نال جڑی پہلی ضرورت ہے نا سب نال جڑی پہلی ضرورت وہ ہے کہ ولیاں دے تعلق اور نسبت تو بغیر ہدایت ممکن نہیں. ہدایت ممکن نہیں. اگر ہدایت ملتی ہدایت دا اصل جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے قرآن و حدیث. مگر یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. یہ بھی بالکل اپنی تھان دیتے مسلم اور اٹل ہے کہ کئی قرآن مجید حدیث مبارکہ پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے کئی گمراہ ہو جاندے نے. اگر ہدایت صحیح جو قرآن مجید دا معنی ہے ان دی تعجین اور اس تک رسائی اور رب دے پیاریاں تو بغیر خالی جڑے قال والے ہوندے نا لفظاں نو سمجھن والے
انہاں تو یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ولی جڑے ہوندے نے انہاں نوں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی جڑی مجلس شریف ہے اس تک رسائی حاصل ہوندی ہے۔ قرآن و حدیث جو ہے انہوں نے ادھر پڑھنا ہوتا ہے، ادھر پھر اس کا جو صحیح مطلب و معنی ہے از خود زبان رسالت جو سمجھنا ہوتا ہے، جن دے نال گمراہیاں دا شک و شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہدایت واسطے انسان دا سینہ کھل جاتا ہے۔ ان دے واسطے میں جناب اور انہوں کچھ مثالہ بھی پیش کی تھی سن، جس طرح کہ پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا جانتی ہے کہ حدیث پاک دی کتاب مشکات شریف ہے، مشکات شریف حدیث دی کتاب، مشکات شریف حدیث دی کتاب ہے۔ پیر سیال لجپال نے وہ کتاب براہ راست عالم رؤیا دے اندر رسول اللہ دے کولو پڑھی ہے۔ تو انہوں پتہ ہے ایک نہیں شرح کروڑ شروحات ہونا، ایک شرح نہیں کروڑ شروحات ہونا، کروڑ شروحات ہونا، یاد رکھو بندہ کروڑ ایک مثال دے رہا، کروڑ احادیث مبارکہ دیاں شروحات دیاں کتاباں ہوندیاں نے، وضاحت دیاں گلاں کھول کھول کے سمجھائیاں ہوندیاں نے، کروڑ پڑھ لو دل نو او اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زبان شریف وچوں نکلے ایک حرف نال حاصل ہو جانا ہے۔ اے پچھلے موضوع دا میں جناب اللہ دے سامنے خلاصہ پیش کیتا۔ آج میں جناب اللہ اے ضرورت ولایت دے حوالے دنال ایک اور بات سمجھانی قرآن مجید دے وچوں ہیں، بڑی ہی خاص اور بڑی ہی پیاری گل ہے، بڑے ہی محبت دے نال سنن والی ہے، جن دے نال اے ویکھو میں جناب رنو آیت شریف پڑھاں گا اور دساں گا، ویکھو یارو سنیو بھی ساڈے نال کیڑا دھوکھا ہویا ہے۔ جنہاں دا عقیدہ قرآن حدیث وچ نہیں سی انہوں نے قرآن حدیث نوں سنبھال لیا ہے۔ تیرا میرا عقیدہ قرآن مجید وچ ایسی حدیث مبارکہ وچ ایسی ایسا شیراں تے دوڑیاں تے مائیاں تے ٹپیاں تے جھوٹے سچے واقعات تے اپنا عقیدہ جوڑ لے۔ قرآن مجید صاف لفظ نے کتنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، کسی بد مذہب دا نہیں سنیا تیرا عقیدہ بیان ہے ہنے انشاءاللہ قرآن مجید الفاظ پڑھاں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں ہن میں آغاز کرن لگیا ابتدا دے اندر جتوں میں گل شروع کرنی ہے نا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر تقریباً 7 نوجوان سن، جوانی میں کیا بات ہے، تے اگو پھر ماڑے کرانے دے نہیں سن، تکڑے کرانے دے بندے سن، پر جس وقت انہوں نے محسوس ہویا ساڈا دین ساڈے ہتھوں چلا جائے گا، ساڈی جوانی دی چادر اتے داغ آ جائے گا، انہوں نے ماحول معاشرے دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنے ایمان نو اپنی حیا و عفت و پاک دامنی نو بچان واسطے غار وچ ڈیرا لایا ہے، غار دنیا تو گم نام ہوئے اللہ واسطے رب نے انہوں نے ایسا نام بخشیا ہے کہ قیامت تک قسم خدا دی کر کے نا کروڑ نوجوان جنہ دے ارباں خرباں دنیا دے اندر عاشق ہوئے انہوں دے نام مٹ گئے، پر انہاں 6 نوجوانہ دا نام اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دنیا دے اندر زندہ و پتہ بندہ رکھا ہے۔ میں ہن انہاں دا ذکر شروع کرن تو پہلوں ہے تھوڑی جی باریک گل اگر تہاڈی پوری توجہ ہوئے تے میں کر دینا وگرنہ چھوڑ دینا۔ وہ جڑے غار وچ جا کے نوجوان ستے سن نا جنہاں نو اصحاب کہف آکھیا جاندا ہے، انہاں دے بارے اختلاف ہے، وہ کتنے نوجوان سن قرآن مجید نے خود بیان فرمایا، ایک سنو پھر اس تو بعد میں دساں گا کہ اصل یہ رب نے 3 گلاں کیتیاں نے بھی لوگ انج گلاں کردے نے، پر ہے وہ کنے سن؟ رب نے قرآن مجید دی آیت وچ ایک اشارہ دیتا ہے وہ کنے سن، میں وہ جناب نے دساں گا، وہ بڑا پیارا اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سیقولون 3 رابعهم کلبهم ویقولون 5 سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون 7 وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مرارا ظاہرا ولا تستفت فیہم منهم احدا۔
گل بڑی ہی توجہ نال پورے دھیان نال سننا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سیقولون، بعض لوگ ایک اللہ کر دیں کہ ثلاثتن اترائے ہے رابعہم کلبہم، چوتھا انہاں دا کتا سی۔ ویقولون، بعض لوگ آخدیں خمسۃ پنج ہے، سادسہم کلبہم رجما بالغیب، چھواں انہاں دا کتا سی۔ یہ تو میں اگے جا کے دساں گا بھی گل کی ایک بار مولا دس دیتا ہے بھی نال کتا سی، 3 سن چوتھا انہاں دا کتا سی، 5 سن چھواں انہاں دا کتا سی۔ ویقولون سبعۃ، 7 سن، وثامنہم کلبہم، 8واں انہاں دا کتا سی۔ آخر کار ہے کی گل؟ رب نے ویکھو نا بندیاں نے اختلاف کیڑی گل وچ ہویا سی؟ کتے دے معاملے چ اختلاف ہویا سی یا بندیاں دی تعداد وچ؟ بولو بندیاں دی تعداد وچ ایسی بھی 3 سن 5 سن 6 کتنے سن؟ 3 سن 5 سن 7 سن کتنے سن؟ رب سن او گلاں ذکر کردا نالو نال کتے نو رکھیا ہے۔ یار ویکھو نا میں تنیں گل کرنا، تواڈے کول کوئی مہمان آوے، اندر نال کتا ہوئے اس دا جانور ہوئے، تو سانو فون کرو یارو بھی تواڈے نال کتنے بندے آ رہے ہیں؟ اگلا بندہ کہ جی ساڈے نال 6 بندے نے تے 7واں ساڈا کتا بھی ہے، تو ہس پیسے یار نا یہ تو مناسب بات نہیں، کتے دا ذکر بندیاں وچ نہیں ہوندا، پر آخر او کیڑی گل ہے پھر رب ایک بارا نہیں مڑ مڑ کے یار قرآن دے لفظاں وچ مزہ کتنا ہے۔ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 سن چوتھا انہاں دا کتا سی۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، 5 ہے 6واں انہاں دا کتا سی۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، 7 ہے 8واں انہاں دا کتا سی۔ بار بار جو ہی انہاں دا ذکر ہے رب نے کتے نو نال رکھا ہے۔ اے میں انشاءاللہ العزیز نقطے اپنی جگہ تے بیان کراں گا۔ ہن ایتھے دیکھو قرآن مجید نے فرمایا بھی 3 طرح دیا گلاں نے، بعض آندے نے 3، بعض آندے نے 5، بعض آندے نے 7۔ یا اللہ ہے کنے سن؟ ہن سنو میں دسنا ایک اشارہ ہے قرآن مجید وچ کہ وہ ہے کنے سن، تساں خود گنیا جے۔ اے غار جا کے سو گئے، ہن میں واقعہ پورا تفصیل نہ سنانا نہیں چاہتا، جناب برا نے سنیا ہوا ہے۔ غار جا کے سو گئے، جدو اٹھے نا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جدو اٹھے ہیں قال قائل منہم کم لبستم، جننے بھی ستے سن انہاں وچوں ایک نے پوچھیا کم لبستم، یار آپا کنی دیر ستے رہے ہیں، کنے ہو گئے؟ ایک ان سنیا جی قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، قالوا اے جمع دا صیغہ ہے کم از کم 3 اتے بلند ہے۔ 3 نے آکھیا لگدا ہے انجے بھی یہ تو میں دساں گا نا بھی وہ کنی دیر ستے رہتے، اے بنیا کیا؟ دن یا دن نا دن نہیں یار، ایک پورا دن نہیں بلکہ دن نال بھی کچھ گھٹ عرصہ ستے رہے ہیں۔ اگو قالوا ربکم، کنے ہو گئے پیچھے؟ کنے ہو گئے؟ ایک تے پھر اگو 3، کنے ہو گئے؟ 4۔ قالوا ربکم اعلم بما لبستم، تے قالوا 3 نے اندہ معنی بندہ ہے یعنی قالوا جمع دا سیگا کم از کم 3 ہوتے، تے 3 نے آکھیا نہیں یار رب بھی جاندہ کتنی دیر تک ستے رہے، کنے بن گئے؟ توجہ نہیں فرمائی نہیں، قرآن مجید نے خود اشارہ دیتا ہے، توجہ ہے۔ ہون سنو اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے نال تعلق اور جری نسبت ہے ان دا نفع اور فائدہ کیا ہوندہ ہے، ولیاں دی ضرورت کیا ہے، یہی میں جناب انہوں گل سمجھانا سنانا پیش کرنا۔ تو سا ایک ورہ بہت ہی ڈھلی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ میں تو انہوں زور دا تا نہیں آکھیا، میں نے پتا سی تو سا زور دا بولنا نہیں، تو میں خام خائی ایویں کوڑا پاواں بھی یار با اچھی آکھیا سے تو سا مٹھے بول لیا۔ ان قرآن مجید سنو اور سنو پھر اللہ رب العالمین آدھیا نال دا تعلق کیا ہے اور آدھیا نال اس دی محبت دا انداز کیا ہے۔ توجہ ہے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم انہاں نوجواناں دا ذکر قرآن مجید دے اندر فرمادا ہے
7 نوجوان جنہیں اپنے علاقے نو چھوڑ کے غار دے اندر جا ڈیرا لایا ہے، اپنی جوانی اپنا ایمان انج پہرا دیتا ہے۔ سانو ماحول معاشرہ چھوڑنا قبول ہے، کھاندے پیندے گھرانے دے بندے سن، سکھ چھوڑنا قبول ہے، پر اپنے مولا دی نافرمانی ہوئے اسا کفر نو پہ جائیے، ساڑی جوانی دی چٹی چادر دی اتے داغ آ جاوے، سانو قبول نہیں۔ تو میں تے بے قدریاں پر رب سونا قدر والی ذات ہے۔ او اٹھے نے غار چ ڈیرا لایا ہے، سو گئے بس ہے۔ اور مولا فرماندا ہے ایتھوں تک آنا تواڈا کم سی۔ میرے مدینے دے تاجدار نے بھی فرمایا بندہ رب ول ٹر کے آوے رب بھج کے آندا ہے۔ ہن بندیاں نے رب واسطے اپنا علاقہ چھوڑیا، اپنا وطن چھوڑیا، اپنا دیش چھوڑیا، اپنا ماحول چھوڑیا، اپنے نظام دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے دنیا والے اس ماحول نظام دی پرواہ نہیں کیتی تھی۔ پھر میرے مولا دا پیار بھی ویکھ انہاں دے نال۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، ہویا کیا جدو غار جا کے انہوں نے ڈیرا لا لیا۔ مولا فرماندا ہے میرا پیار بھی ویکھ انہاں دے نال۔ اے جدو سورج چڑھدا ہے، اے جدو سورج چڑھدا ہے، فرمایا تو سورج وال ویکھی، او جڑی غار اے پہلے گل چینج رکھ لو، جڑی غار جہاں کہ انہوں نے ڈیرا لایا، او غار دو منہ غار ہے، ایک مشرق والے پاسے منہ ہے، ایک مغرب والے پاسے منہ ہے، دو منہ غار ہے۔ ان دے وچ جا ڈیرا لایا ہے۔ انہاں جواناں نے تانوں پتہ ہے جدو مشرق والے پاسے منہ مغرب والے پاسے منہ، سورج نے چڑھنا ہے تاں دھوپ پینی ہے، ڈبنا ہے تاں دھوپ پینی ہے، پر ویکھ رب العالمین فرماندا ہے تو سورج ول ویکھے گا اذا طلعت چڑھدا ہے تزاور عن کہفہم ذات الیمین، سجا پاسا مار لیندا ہے، تھوڑا جا ہٹ جان جڑے راہ تے ٹردا ہے نا۔ رب فرماندا ہے جدو ساڈے پیارے سو گئے نا، اساں سورج نو فرمایا تھوڑا جا ایویں ہٹ جا، زیا صاحب قبلہ تھوڑا جا جاگو، تھوڑا جا ہٹ جا، جس رات ٹردا سے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ مولا فرماندا ہے اے جڑیاں سورج دیاں راواں نے جنہ راواں تے او ٹردا ہے، اللہ فرماندا ہے اے میری تقدیر ہے، اے میری تقدیر ہے۔ ہن ایتھے ایک حکم کیا پیا ہوندا ہے، جڑے راواں تے ٹر رہے ہیں انہاں راواں نوں ذرا چھڈ دتا کر، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، سجا پاسا مار لیا کر، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جدو ڈبدا ہے، جدو ڈبدا ہے ڈبدیاں کھپا پاسا مار لیندا ہے، جدو چڑھدا ہے ذرا جس راہ تے ٹر رہا ہے اگر اسے رات ہی ٹرے اندر دھپ جانی ہے، رب فرماندا نا نا ساڈے پیارے آرام پہ کر دینے، اگر دھپ لگے گی انہاں نو تکلیف ہونی ہے۔ مولا کی کراں، فرمایا تقدیر بدل دے، اج یاراں دی خاطر آدھا راہ بدل لے ہے۔ 7 بندے ستے پے نے، او کنا پیار ہے مولا نو انہاں دے نال۔ او سورج جندیاں راہواں رب نے معین کیتیاں ہویاں، رب نے اوندا راہ ہی بدل دیتا ہے۔ فرمایا جدو ڈبنا ہے، توجہ جدو ڈبدا ہے فرمایا ذرا کھبا پاسا مار لیا کر تاں کہ اندر دھوپ نہ جاوے، ہائے ہائے انہاں نو تکلیف نہ ہووے، انہاں نو تکلیف نہ ہووے۔ مولا انہاں جواناں دی خاطر اپنا نظام پہ بدلنا ہے۔ رب دستا ہے ساڈا پیار بھی کوئی شے وے، انہاں ساڈی خاطر دنیا دے نظام دی پرواہ نہیں کیتی، اساں انہاں دی خاطر اپنی نظام دی پرواہ بھی نہیں کردے، انہاں دی خاطر نظام ہی بدل چھوڑ دے۔ غور تے کرو، اللہ فرماندا ذالک من آیات اللہ،
اے جوان ساڈیاں نشانیاں نے، ہائے ہائے نوجوان جنہ اپنی جوانی نو صحیح رخ تے لایا، آدھے آپ نو گناہ تو بچایا اور برائی تو بچایا، ان اکھاں تے پابندیاں لائیاں، مولا دی خاطر اکھاں نیویاں کیتیاں، وہ مولا دی خاطر دل پاک کیتے۔ رب فرماندا ہے ذالک من آیات اللہ، اے جوان ساڈی نشانیاں نے، ساڈیاں نشانیاں نے، ذالک من آیات اللہ، اے ساڈیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے۔ ادھر ویکھ قسم خدا دی انہاں گلاں دے نال بندہ سمجھے تے بڑیاں گلاں سمجھ سکدا ہے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے زور آور آئے، بڑے بڑے جناب والا باڈی بلڈر آئے، بڑے مضبوط جسم والے آئے، لشکر شکن آئے، ہزار ہزار بندے نال کلے کلے مقابلہ کرنے والے آئے، پر انہاں دا نام مٹ گیا، دنیا تو گئے، قبراں نو مٹی ہو گئے، رول گئے، انہاں دا نشان بھی مٹ گیا۔ پر سجنا ادھر ویکھ انہاں جواناں نے آدھے آپ نو مولا دی خاطر پاک رکھیا ہے، گمنام ہو جانا قبول ہے، معاشرے وچوں مٹ جانا قبول ہے، اپنا تعلق لوگاں تو توڑنا قبول ہے، پر مولا تو تعلق ٹوٹ جاوے اے قبول نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر انہاں دا ذکر فرما کے کتنی عظمت بخشی ہے۔ سونیا انہاں نوجواناں دی کیا شان ہوے گی، ذکر قرآن چایا، بیان کرنے والا مدینے دا تاجدار ہے، پڑھنے والے سنن والے صحابہ کرام نے۔ او سجنا اسا اپنیاں زندگیاں نو صحیح رخ تے نال آیا، نفع تے نقصان دے درمیان تمیز نہ کیتی، عزت تے بے عزتی دے درمیان تمیز نہ کیتی، قدر کیڑی شے دے اندر تساں میں قدرہ واسطے معیار غلط بنا لے، پٹھے بنا لے۔ سجنا قدر تے ہے، میں ایک سے گل سنانا وا، حضرت مصعب بن عمیر میرے نبی دا یار ہے، ایڈی فراخی والی کھلی زندگی گزارن والا سی، جڑا سوٹ پاندا ہے 4000 درہم دا، اج کل دا 10,000 تو زیادہ بنے گا، 4000 دا سوٹ، 4000 درہم دا سوٹ پاندا ہے، خوشبو جڑی لائی، جڑی گلی وچ گزر گیا ہے، سارا دیہار خوشبوواں دے ہلے آوندے نے۔ جدوں حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، ماں باپ نے لباس کھولیا ہے، بے لباس ہو کے نکلے، روڑی تے آپ نو ایک لیلے دی کھال نظر آئی ہے، آپ نے جسم تے لپیٹی ہے۔ اس حال نال جدو حضور والا رہے نے میرے نبی دا جملہ سنیا جے، اینو آخدے نے عظمت و شان۔ حضور نے جدو ویکھیا، ویکھ کے اپنے یاراں ول ویکھیا، یار فرماندے نے حضور دی اکھاں وچوں چھم چھم اتھرو جاری نے رو رہے نے۔ حضور نے فرمایا یارو میرے مصعب بن عمیر ول ویکھو، اللہ رسول دے پیار نے اوندا حال کا کر چھڑیا ہے۔ اللہ رسول دے پیار نے، ایس نال وڈا جملہ کیڑا ہو سکتا، ویکھو میرے یار ولے، ہے تیریاں میریاں زندگیاں ویکھ کے دنیا آخدی ہوئے گی، ویکھو مسلمانہ ولے کافراں دے پیار نے انہاں دا حال کیا کر چھڑیا ہے، فلماں نے انہاں دا حال کیا کر چھڑیا ہے، کافر دے نظام نے انہاں دا حال کیا کر چھڑیا ہے۔ حضور حضرت مصعب بن عمیر ول ویکھ کے فرماندے نے، او یارو میرے مصعب بن عمیر ول ویکھو، میرے مصعب بن عمیر ول ویکھو، اللہ رسول دے پیار نے اوندا حال کیا کر چھڑیا ہے۔ اگر جے تینوں سمجھ نہ آوے تے تینوں غازی علم الدین دی گل سنانا وا۔ غازی علم الدین گل سنے، غازی علم الدین آپ سرکار جیل دی تنہائی دے اندر بیٹھے ہوئے، یکدم جیل چ روشنی ہوئی، آپ کھڑے ہو گئے، آن والا آیا ہے، سونی صورت ہے، ہاتھ بن کے عرض کر دینے لجپالا کون ہے؟
آپ نے فرمایا یار مینو موسیٰ کلیم آکھدے نے، میں تے کوہ طور تے کھلو کے اللہ نال گلاں کرن والا وا۔ موسیٰ کلیم میں رب نال گلاں کرن والا وا، حضور میرے نال گلاں کرن واسطے ملاقات کرن واسطے آئے ہو، گل سمجھ نہیں لگدی، بس اے جواب سنے۔ فرمایا جدوں دی تو حضور دی قربانی واسطے تیار ہویا ہے، تیرے واسطے پھانسی دا اعلان ہویا ہے، اساں جدوں بھی حضور دے دربار دے اندر جانے ہاں، حضور دی کچہری وچ جانے ہاں، 1.25 لاکھ نبی جانے ہاں، صحابی جاندے نے، وقت غوث و قطب جاندے نے، فرمایا صرف تیرا ہی ذکر چھڑیا ہوندا ہے۔ ہائے ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو جو ہے توجہ ہے سجنہ حضرت اخرال بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرے لفظوں سمجھ رہا ہو نا؟ سونیا اس نال وڈی گل اور کیڑی ہو سکتی ہے؟ اس نال وڈی گل اور کیڑی ہو سکتی ہے کہ موسیٰ کلیم فرماندے نے اساں جدوں بھی مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر جانے ہاں، تیریاں ہی گلاں چھڑیاں ہوندیاں نے، ساڈے غازی نے کمال کر چھڑیا ہے، میرا جی کیتا میں تیرے نال ملاقات کر جاواں۔ خیر سنو، او نوجوان آ کے غار دے اندر سو گئے، پہلا پیار رب دا جڑا بیان کیتا، فرمایا میں جدو پیار کرنا انہاں کل جنہ ہو سکتا سی انہاں نے کیتا ہے، میں مولا ہاں، میں کنہ کیتا ہے، میں آدھا نظام بدل کے رکھ دیتا ہے۔ سورج نو آخیا ہے اپنے رحمت تو ہٹ جا۔ سنو توجہ، ایک گل کر کے رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے جدو غار دے اندر سو گئے، تانوں پتہ ہے کنی دیر تک ستے رہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 وَازْدَادُوا 9 سال، 9 سال تک ستے رہے۔ سونو اللہ رب العالمین فرماندا ہے جدو غار دے اندر سو گئے، مولا دھوپ تے نہیں لگن دینا ہے، اینا پیار ہونا نال کرنا ہے کہ انہاں نوں دھوپ نہ لگ جاوے۔ پر بندہ ستا پیا ہوئے تے تھک بھی جاندا ہے، تھک جاوے، پتر تھکے ماں پاسے پرت دی ہے، رب اسے پیار نو بیان کردا ہے، وَنُقَلِّبُكُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا اساں 109 سال تک ستے رہے، تفسیران چاہیا 6 مہینے یا پھر سال گزر دائے، انہاں دا پاسا بدلنے ہیں، مولا کون بدلدا ہے؟ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، ساڑی خاطر جو آئے نے میں رب خود انہاں دا پاسا بدل چھڑنا۔ ہے ویخ مولا دا پیار، مولا دا پیار انہاں نوجواناں نال کنا ہے۔ ادھر ویخ ایک ہے کتیاں والی زندگی، پھاڑ پھاڑ کے اکھاں غیر محرماں نو ویکھنا، سجنا ادھر ویخ ماڑی جی نفس دی لذت دی خاطر اپنے مولا نو ناراض کرنا، جیڑا آدھے آپ نو بچا گیا ہے،
آدھے آپ نو بچا گیا گناہاں تو بے حیائی تو برائی تو مولا دا پیار ویخ مولا فرماندا ہے غار ستے پے میں رب پاسے پرتناواں کدے میرے پیارے تھک نہ جاواں اے ہن ولیاں دی گل سی میں تے ضرورت ولایت کرنی سی گل اے ہن وہی گل آ گئی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سونیو او کلے نہیں سنائے انہاں نال ایک کتا بھی آیا سی کتا پلیت ہے پلیت کتا آیا ہے انہاں دے نال اللہ فرماندا ہے توجہ تفسیر والیاں نے لکھیا ہے جڑا کتا نال آیا سی میں ایک گل بس تساں کلیاں بیٹھ کے غور کرنا ہے کتا نال آیا سی اے جڑے ولی نے انہاں دا 6 مہینے تو بعد پاسا پرتدا ہے مولا کون پرتدا ہے فرمایا ساڈے پیارے جو نے وانو قلبوں پھر میں ہی پرتنا ہے تفسیرہ والے نے لکھیا ہے جو ہی اندر غار دے اندر جڑے ولی ستے پائے جڑے نوجوان ستے پائے انہاں دا پاسا بدلدا ہے نالو نال جڑا بوئے تے کتا بیٹھا ہویا ہے اوندا بھی بدل جاندا ہے بس میں نی گل پوچھنی ہے انہاں پیاریاں دے پاسے پرتان والا مولا ہے دسو اس کتے دے پاسے کون پرتا جاندا ہے اس کتے دے پاسے میں اگلی گل نہیں کردا ہے اس کتے دے پاسے کتیاں دی یار کون پرواہ کردا ہے پر او کتے ہور ہوندے نے ایتھے چلو رب نہ صحیح فرشتیاں نے پرتایا ہوے گا مولا کیوں ہے کتا ایڈا خیال رب فرماتا ہن کلا کتا نہیں ساڈے ولیاں دا کتا ہے ساڈے پیاریاں دا کتا ہے کتے دی کی اوقات ہے کتے دی یار ایک منٹ ٹھہرو اے دسو یارو اندازہ کرو اندازہ کرو اندازہ کرو اندازہ کرو اے کتا میرا کتا دسو اج تک تساں اپنے کتے دی پرواہ کی تھی ستا پیا ہوئے تے پاسے پرتائے نے تھک نہ جاوے تے مولا پیار پہ کردا ہے اون دے پاسے پہ پرتواندا ہے کیوں پیاریاں دا وفادار ہے ہاں پیاریاں دا وفادار ہے جے اگر اندر آلیاں دا پرتیجے تے ان دا نا پرتیجے تے پھر پیارے چ فرق آوے گا اے وفادار جو بن گیا ہے اے بھونکن والا نہیں ریا وفادار بن گیا ہے جیڑا سا کرم اندر والے اپنے یاراں تے کرنا ہے وہی کرم جیڑا بوئے تے کتا بیٹھا ہوتے تے بھی گھر چھوڑنے سنو میں تنوں دربار والے پاسے لے کے چلنا بھی درباراں تے کیا پہ آیا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سنو پاسا پرت جاندا ہے نالو نال ان او جڑے ولی سن 309 سال تک ستے رہے بغیر کھان پین تو بغیر کھان پین تو ستے رہے بندہ ترائے دہاڑے بھی نہیں کٹدا ہن جڑا حال بن گیا ہے ہن تے اوکھا ہی ایک دن نکلے گا کیونکہ شوار میں کھا کھا کے برگر کھا کھا کے اندر طاقت یہ نہیں آ گئی اندر پاور یہ نہیں آ گئی ہے خیر سنو بغیر کھان پین تو زندہ رہے بندہ تے زندہ نہیں رہتا او کیویں زندہ رہے ایک ہی جواب ہے دوجا نہیں ایک ہی ہے جدو غار دے اندر ستے رہے مولا عالم لاہوت تو عالم ہاہوت تو عالم ملکوت تو ان واسطے روحانی نوری خوراک بھیجدا رہا ہے تا زندہ رہے میں بس جڑی گل دسنی ہے ضرورت ولایت والا جڑا نقطہ سمجھانا ہے سجنوں جڑا کتا بوئے تے بیٹھا ہے مینوں دسو اے کیویں زندہ رہا ہے ادھر ویکھنا توجہ میں عالم
ہے تصورات جا کے مولا نو عرض کی تھی مولا اے کتا کیویں زندہ رہا ولی تے زندہ رہے کیوں تے تیرے پیارے سن تیری محبت والے سن تیری الفت والے سن انہاں تیری خاطر کائنات نو چھڑیا ہے تاں کر کے انعام کر دیا تو انہاں نو زندہ رکھیا ہے پر کتا کیویں زندہ رہ گیا ہے جواب ملیا اے کتا وفادار بن گیا سی اے کتا ساڈے پیاریاں نال لگ گیا سی اے کتا ساڈے پیاریاں دا چوکیدار بن گیا سی ہن ساڈی کرم دی خیرت گوارا نہیں کردی ولی زندہ رہن تے کتا مر جاوے ساڈا پیار ہے جتھے اساں ولیاں نو زندہ رکھیا ہے اوتھے کتے نو بھی نالو نال ہی رکھ چھڑیا ہے توجہ ہے سجنا درد اخرل بولو نا سبحان اللہ جرا نکتہ ہن میں دسن لگیا سا سونے توجہ ولیاں ول تے نور دی خاص خوراک آندی رہی مینوں دسو او تے تاں زندہ رہے پر کتا کیویں زندہ رہیا بس اے رب نے دسیا ہے ولیاں دے دربار تے جان نال کی لبدا ہے غار انج سمجھو جویں دربار ہے کتا دربار تے بیٹھا ہے سونیا ادھر ویکھ پتہ لگدا ہے وہ جڑی بھی جڑی عالم ہاہوت ہو جڑی عالم جبروت ہو وہ جڑی عالم لاہوت ہو نور والی روحانی خوراک آ رہی سی جویں 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 ولیاں نو ملدی ہے نالو نال اوندا عکس اوندا پرتاؤ اوندا حصہ کتے نو بھی مل جاندا ہے رب نے قرآن مجید اندر دسیا ہے او ولیاں دے درباراں تے جان دے نال ولیاں دے پیاریاں کول جان نال اے فائدہ لبدا ہے وہ جڑی اتلے جہان تو خوراک نور والی فیض اتردا ہے وہ جویں قلندر پاک نو ملدا ہے اگر چنگی نیت نال قلندر پاک دے بوئے تے ٹر جاوے وہ بھی خالی نہیں آندا وہ بھی جھولیاں بھر کے آ جاتا ہے توجہ ہے دوستو ان دے اوتے ایک گل ہے ایک اعتراض ہوندا ہے اساں جاننے ہاں مگر سانوں تے بسا اوقات ساڈے دل دی حالت اوویں رہندی بدلدی نہیں اے نقطہ ہے ان دے اوتے میں کلام اگلی بار کراں گا انشاءاللہ العزیز مگر ایک خاص گل سمجھان والی ہے او میں جناب نوں سمجھا لواں توجہ ہے ذرا پیار نال بولو سبحان اسا سنی لوگ یہ آخنے ہاں جڑے اللہ دے ولی پیارے ہوندے نے قبراں چ انہاں دا کفن بھی میلا نہیں یہ کتھے لکھیا ہے یہ کتھے لکھیا ہے یہ قرآن چ قرآن سنو ہائے ہائے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہن سنو تو آکھو کہ کتھے ہے ادھر دیکھو گل سنو میں دسیا ہے جڑے ولی سننا جس غار ستے نے وہ کنے موئی غار ہے 4 موئی یا 5 موئی دو شکر ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کنے موئی غار ہے 2 موئی غار ہے کتھے وہم فی فجوۃ منہ وہ کھلے میدان چ غار ہے یہ دسو یہ ممکن ہے بھی 300 تے اتے 9 سال تک ہواواں بھی نہ چلیاں لیر نہ چلے ہوں بارشاں نہ ہوئیں یہ ممکن ہے انج نہیں ہو سکتا 300 تے 9 سال تک کپڑا پیا رہے چھوڑو تساں یار 100 سال تک چلو چھوڑو 50 سال تک کپڑا پیا رہے ان دا کی حال ہو جائے انتہائی بھتا ہوئے گا یہ نہیں انتہائی بھتا انہیں ہے یہ انتہائی بھتا ہو جائے انتہائی بالکل بسیدہ ہو جائے بندہ 10 دن تک مچھا نہ کترے ستا رہے مچھا ودن گئے یہ نہیں ودن گئے داڑھی ناخن جسم دے اندر کوئی تھکاوٹ ایویں ہی ہے نا ہن سن ولیاں دا کفن کیویں میلا نہیں ہوندا یہ 300 تے 9 سال تک ستے رہے نا تے اٹھ کے ایک پوچھتا یار آپا کنی دیر ستے رہے ہیں تے دوسرے کیا فرماندے نے اے لبسنا یومن آپا یار لگدا ہے کہ پورا دن ستے نہیں ایک دن نہیں یار نا ایک دن نہیں ایک دن بندہ سوے نا تو کچھ تھکاوٹ بھی ہوندی ہے کچھ کپڑا بھی مارا موٹا میلا ہو سکتا نا بعد یوم دن دا میں کچھ حصہ ستے ہیں ہن سونے ہو
ہواواں چلیاں ہون گیاں، اندھیریاں آئیاں ہون گیاں، آخر کیا وجہ ہے؟ اگر انہاں دے جسم تے کٹے پیندے رہے ہوئے انہاں آخنا سی یار اے بلا ایک دن ہے کپڑیاں دے ویکھو کیا نو ویکھو کیا مچھاں ویکھو یار جسم نو پیڑ نہیں یار اے بلا کیویں ہو سکدا بندہ ایک دن ستا وے تے اے حال بن جاندا ہے ویکھو کپڑے ویکھو اے حال کی بن گیا او کنے میلے چلو پھٹے نہ ہی صحیح کنے میلے نہ یار کیویں ہو سکدا ہے نہ ہائے ہائے غور تے کرو آخر کر اٹھے آدھا حال ویکھ کے پہلو آکھیا ایک دن پھر آندے نہیں یار ایک دن نہیں بلکہ ایک دن نالوں بھی گھٹ ہے میں ستے ہاں اندازہ کرو جدو ہنیریاں چلدیاں ہون گیاں تے رب پھر نہیں فرماندا ہونا بھی نیری چل ضرور مٹی دے کلے کلے ذرے نو رب فرماندا ہونا ہے اے منہ ہی غار دا او پیارے ستے پے نہیں جدھر مرضی اڑ کے جانا ہی جا مگر انہاں پیاریاں دے نیڑے نہ جاویں او ساڈی خاطر ستے نے انہاں دے کپڑے میلے نہیں ہونے چاہیے دے جڑا 309 سال تک ولیاں نو جن صغار ستے پے دو منہ نے تے سونیاں بغیر کٹے تو رکھ سکتا ہے تے مٹی نیڑے نہیں آن دے سکدا سونےو مٹی نیڑے نہیں آن دیندا او فرید تے بہاول حق زکریا ملتانی تے بہاول شیر قلندر تے حضور شاہ مقیم ورگے ولیاں دا کفن بھی قبر دے اندر میلا نہیں ہون دے سکدا نا یار تو ایک منٹ ٹھہرو اے میں جڑی گل قرآن چوں کڈی تہاڈا دل نہیں مندا ٹیپو صاحب کی خیال ہے دیکھو ایک منٹ ٹھہرو میں دوبارہ پھر پڑھنا اللہ فرماندا ہے قال قائل منهم كم لبثتم ایک کہنے کہ یار اپا کتنی دیر سوتے رہے ہیں قالوا لبثنا یوما اپا ایک دن نہ او بعد یوم نہیں ایک دن نہیں بلکہ ایک دن تو بھی ذرا کم بعد بمانا تو پتہ کی ہوندا ہے بعد یوم پورا دن نہیں بلکہ دن دا کچھ حصہ اندازہ کرو جی اگر کپڑیاں تے کوئی کٹا مٹی پیا ہوندا تو انہاں آکھنا سی یار ادھا دن ہائے انہاں آکھنا سی ادھا دن اے ہے پیار مولا دا انہاں دے نال ہے کہ وہ غار ستے پے نے نہ رب نے انہاں دے وجود نو تھکن دیتا ہے نہ انہاں دے نیڑے مٹی گھٹان دیتا ہے ہن کتا جڑا سی بس ایک خاص گل ہے جس گل دی وجہ نال کتا محروم نہیں کتا بھی وہ فیض پا رہا ہے او نقطہ اگلے مزید ہو انشاءاللہ العزیز عنوان ہوئے گا ولیاں دا کتا قرآن مجید چوں ہے اور رب سونا کتے دا ذکر کرے رب دستا ہے اور کتا ہے جڑے کتے گلیاں پھردے نے ہور رہے اے او کتا ہے جڑا ولیاں نو بھونکیا نہیں ولیاں دا ادب والا بن گیا ہے اساں اون دا ذکر قرآن مجید دے اندر فرما چھوڑیا ہے ہن او ادب والا کتا سی ان دے اوتے میں انشاءاللہ العزیز دیو بندیاں دی کتاباں وچوں کٹ کے قرآن مجید دے لفظ بیان کراں گا مگر ایک گل کرنا ادھر ویکھو اے ادب والا کتا سی انہیں کیندا ادب کیتا اللہ دا دے ولیاں دا اللہ دی نسبت والی ولیاں دا قدر کیتا سونےو ایک گل کرنا اساں بہت زوال اور انتہائی بربادی وال جا رہے ہیں علامہ اقبال نے گل کیتی سی سن لو فرمایا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا علامہ اقبال نے ایک بڑے دردناک انداز اور گل کی تھی فرمایا وائے ہائے ناکامی برباد ہو گیا متاع کارواں جو ساڈا کارواں دا متاع سی نا وہ سامان جن دی وجہ نال مسلمان عظمت دیاں چوٹیاں نو پہنچیا ہویا سی پتھو کھس گیا ہے پر وڈی گل یہ ہے وڈی گل یہ ہے کارواں کے دل سے مسلمانہ دے دل چو احساس زیاں نقصان دا احساس بھی ختم ہو گیا میں گل کیوں کیتی سونےو اللہ رسول دا نام ہے مولا دا نام بھی ادبی دی انتہا ہے
تاریخ ہے انسانی دے اندر اللہ رسول دے نام دا کدے نہ بے ادبی نہیں ہوئی ہونی. شادی کارڈ ہے نا اتنے بسم اللہ شریف لکھا ہے. فقیر نے اپنی گناہگار رکھا اینا نال لفظ بولنے کرے جا منہ آندا مگر سمجھان واسطے روڑیاں تے میں اپنی اینا گناہگار رکھا روڑیاں تے دیکھے. کیا قرآن دے ٹکڑے تساں نالیاں تے گٹر ہیں او نہر اچھرے علی غالباً جنوں پورے لاہور دی گٹر لگ دے نے. کیا اتھوں ہر سال اللہ دے قرآن ہونا جمع کیتا جاندہ تے اٹھایا جاندہ. یار کیا اے امت مسلمہ دوتے اتنا بربادی دا تے تباہی تے زوال دا وقت آنا سی؟ اتنا زوال دا اتنا تباہی دا وقت اللہ دا قرآن ہے جڑا لمحہ بلمحہ مسلمانوں نے عزت دیندا او کتھے ہوئے؟ کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا مسلمان اس طرح بات اجڑ سکتا ہے؟ اور بڑی گل یہ ہے کہ اتنی بے ادبی تو بعد دماغ احساس کھٹکا بھی نہیں کھٹکا تک نہیں ہوندا نا. ادھر دیکھو بندہ بے چین ہو جاتا ہے, اپنے جسم نو تکلیف ہے, اولاد نو تکلیف ہے, بندہ سوچدا ہے کئی وار طبیعت وچ بے چینی آندی. سوچو تسی اینی بے ادبی تو بعد کدے کو راتاں انجیاں آئیاں نے سوچ سوچ کے طبیعت بے چین تے پریشان ہوئی ہوگی. ہر ایک اپنے کپڑیاں نو سوارن دے چکراں چ ہے کسے نے یار کپڑے ویکھ کے پراں سٹے ہون یار جے رب رسول دے نام دی قدر نہ ہوے میں سونے کپڑے پا کے کی کرنا ہے کسے دے دماغ وچ خیال, کوئی ہے الجھن, کوئی ہے پریشانی, کوئی ہے دماغ تے بوجھ. ایک بے ادبی دی انتہا ہے, دوسرا ساڈی بے حسی دی انتہا ہے, بے غیرتی دی انتہا ہے, ساڈی لمبی تان کے غفلت دی نیند سو جانا اون دی انتہا ہے. سونا اس حال وچ تساں کی سمجھدے ہو کہ رب سونا سانو عزت دے گا اور اس حال وچ مراں گے تے رب دی بارگاہ وچ قدر ملے گی؟ ہائے ہائے یارا گل سنو, باپ تکلیف دی حالت وچ ہوے نا پتر کولو لگ جاوے تے باپ دا دل پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا. اون دے نال جو اندر بیتدی کہ میں ہائے ہائے کر رہا سا میرا پتر میرے کولو لنگ گیا ہے. تے یارا ادھر ویکھ جیڑا ایڈا کمینہ بن جاوے کول نالی دے وچ اللہ دا نام پیا ہے تے اے بے پرواہی نال اپنے کپڑے جُتی نو ویکھ کے تے لنگ جاوے پھر رب دی بارگاہ وچ جُتیاں دے قابل نہیں ہوے گا تے ہور کی ہوے گا؟ حالانکہ اس گل میں تم دساں میں پھیلانا نہیں سی چاہندا پر پھیلا کیوں رہا یار کی ہو کے گیا یار جی میں بندہ ہاتھ نہیں ملتا یار کی ہو گیا ہو کے گیا ہائے کی ہو گیا. ہر ایک بندہ آتا یار خبریں بادشاہوں نو خبریں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے, اولاد نو خبریں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے, چینی نو خبریں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے, تیل نو خبریں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. کد اے نہیں آکھے یار سانو پتہ نہیں خبریں کی ہو گیا, خبریں سانو پتہ نہیں, خبریں سانو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. یارا بے حسی دی چادر انج لے کے لمبی تان کے سو گیا مڑ تینوں مینوں عزت ملے بھول جا جھوٹ ہے سب کوڑ ہے نہیں مل سکتی. سونیو اس سلسلے دے اندر ہی اللہ رسول دے کاغذات نام دے کاغذات جمع کرن دے سلسلے دے اندر اتوار نو ایک جلوس دا اہتمام کیتا گیا, سارے رل کے جاواں گے تے ادھر شہر دے اندر ادھر چکر لگا کے تے جتھے اللہ رسول دے نام لکھے کھٹا وغیرہ آیا ہے انہاں نو صاف کیتا جائے گا. نالیاں روڑیاں تو پیراں دے اندر پے ہوئے اللہ رسول دے نام اے اٹھان دا عظیم سعادت والا کم کیتا جائے گا. جناب برن گزارش ہے کہ اپنی آخرت سوارن دی خاطر جناب بری ضرور تشریف لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا. وقت 9 بجے دا ہے, 9 بجے یہ ہے بھی سلسلہ 8:30 بجے اکٹھیا ہو جانا ہے. کیڑی جگہ تے؟ ہاں جی زید صاحب کی بلاب دی دکان تے اتھو پھر اگے تقریباً 9 بجے آغاز ہو جاوے گا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے. یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.